بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل لائف اسٹڈی چینل۔ یہ آپ کی کلاس 8 4th ایڈیشن کی بورڈ کمپیوٹر سائنس ود اپلیکیشن سافٹ ویئر بک ہے۔ اس میں چیپٹر 1 آج لیکچر 5 میں ہم پڑھیں گے دی 5 ٹیکنالوجی۔ 5G ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے آج کے روزمرہ زندگی میں۔ اس سے پہلے ہم نے AI کا رول ڈسکس کیا تھا لیکچر نمبر 4 میں۔ ٹو انڈرسٹینڈ دا 5G ٹیکنالوجی اٹ وڈ بی helpful to know what came earlier before the 5G. The mobile technology started with the first technology that include the wireless voice transmission and communication. People could use phone away from their homes or in car. 5 ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے اس کی ہسٹری پہ ہمیں جانا پڑے گا کہ اس کی ہسٹری میں یہ پوری انگلش کا مطلب یہ ہے، آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں۔ سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن اینڈ ففتھ جنریشن۔ 5G کا مطلب ہے کہ 5th جنریشن۔ اس فگر میں یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ پورے پیراگراف کا جو کنسپٹ ہے وہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ فرسٹ جنریشن 1981 میں آیا تھا۔ اس میں موبائل میں وائس میسج جاتے تھے، یعنی ہم ایک تو کال کر سکتے ہیں، یعنی وائس میسج ہم کام، یعنی کہ وائس میسج ہم کر سکتے تھے، یعنی فون کر سکتے۔ سیکنڈ جنریشن میں ہم SMS کا نظام آیا، یعنی اس میں ہم شارٹ میسج سینڈ کر سکتے تھے، اور یہ 1991 ایئر میں یہ ٹیکنالوجی آ چکی تھی۔ تھرڈ جنریشن میں موبائل انٹرنیٹ، یعنی موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ آ گیا تھا، یہ 1998 کی پروگرس ہے۔ پہلے جو انٹرنیٹ ہمارے گھروں میں PTCL ایک ڈیوائس، یعنی ٹیلی فون کی جو فیسیلٹی تھی وہ PTCL کے ذریعے اویلیبل تھی۔ ان کے ایکسچینج سے ایک وائر گھر تک آتی تھی، تو اس کے ذریعے ایک ٹیلی فون سیٹ رکھا جاتا تھا۔ پھر اگر کوئی سم آپ کو کال کرتا ہے تو وہ ٹیلی فون سیٹ کی گھنٹی بجتی تھی، تو آپ جاتے تھے اور اس کو اٹینڈ کرتے تھے۔ اگر آپ اس ٹائم اویلیبل نہیں ہیں تو وہ فون کال آپ سے مس ہو جاتی تھی، یہ ڈرا بیک تھا۔ لیکن اس زمانے میں یہ بہت بڑی ترقی تھی، بہت کم لوگ یہ PTCL کا ٹیلی فون کنیکشن اپنے گھر میں انسٹال کرتے تھے، لگواتے تھے، اس کا پراپر ایک بہت بڑا ہائی بل بھی دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب موبائل آ گئے، یعنی موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گئے 1981 میں، اس کے ذریعے پھر ہم فون کال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس میں SMS 1991 میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد انٹرنیٹ موبائل پہ بھی آ گیا، یعنی وہ جو آپ کو کنیکٹیویٹی PTCL ایکسچینج ایک ڈیوائس لگاتے تھے اسپیشلی، وہ ختم ہو گیا۔ وہ ٹیلی فون لوگوں نے چھوڑ دیا، ٹیلی فون سیٹ گھر میں لگواتے تھے، کبھی اس کا بارش کی وجہ سے اس کا تار خراب ہو جاتا تھا، یا دھوپ کی وجہ سے اس کا تار ڈیمیج ہو جاتا تھا، یا کوئی آپ کے گھر کے ساتھ کوئی روڈ آ رہا ہے، اس پہ کوئی بڑی گاڑی آ رہی ہے تو وہ تار کٹ جاتا تھا، جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتے تھے۔ لیکن جب سے یہ موبائل آ گئے ہیں تو ہمارے جو ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے، جو PTCL کے ذریعے کنیکٹیویٹی ہوتی تھی، اس میں کافی پرابلم آتے تھے، وہ منیمائز ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے کنیکشن تھے وہ چھوڑ دیے ہیں، لوگوں نے موبائل لینا شروع کر دیے۔ لیکن اس ٹائم ہمارے پاس وہ اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے موبائل ہوتے تھے جو سمپل، اس پہ وائس میسج یعنی کال کی جا سکتی تھی۔ SMS بھی وہ اس کا جو کی بورڈ ہوتا تھا وہ بہت چھوٹا سا ہوتا تھا، تو اس میں اتنا فاسٹ سپیڈ سے آپ SMS نہیں کر سکتے تھے، بہت کم ہائی ہیلو وغیرہ کر کے اس میں آپ SMS کر سکتے تھے۔ لیکن آج کل جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے 5G 4G، جس میں آپ SMS ایون آپ وائس کے ذریعے SMS ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ پھر SMS کے تھرو آپ بھیج دیتے ہیں، یعنی یہ جو ٹیکنالوجی ایڈوانس آ گئی ہے، یہ AI کا جو استعمال آ چکا ہے، یہ اس ٹائم نہیں تھا۔ تو یہ جو ہسٹری ہے 1G 2G 3G میں انٹرنیٹ ہمارے موبائل جو سیٹ ہوتے ہیں ان میں وہ آ گئے ہیں، یہ 1998 کی بات ہے۔ اس ٹائم موبائل بہت کم لوگ یوز کرتے تھے، لیکن جن کے پاس ہوتے تھے وہ بہت VIP تصور کیا جاتا تھا، اس کے پاس بہت بڑا اینڈرائڈ موبائل ہے۔ عموماً یہ پاکستان میں نہیں تھے، یہ کچھ لوگ جو فورن میں جاتے تھے وہاں سے یہ لے کے آتے تھے، تو وہ یہ لوگ یوز کرتے تھے اس ٹائم۔ اچھا، اس کے بعد 2008 میں 4G کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جو گورنمنٹ کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم 4G کو لے کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو موبائل انڈسٹری ہے اس نے بڑی ترقی کی۔ ہمارے پاکستان میں موبائل کا خرید و فروخت بہت زیادہ ہو گیا اور لوگ اس کو یوز کرنے لگے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ سستی ہو گئی ہیں، اس ٹائم موبائل آ گئے ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی تو تقریباً اس میں موبائل کمپنی نے بہت بڑا پیسہ انویسٹ بھی کیا اور اس میں سے انہوں نے ارن بھی کیا، لیکن انہوں نے ہر فیلڈ میں
موبائل کا استعمال بڑھ گیا، ایجوکیشن میں بڑھ گیا، انڈسٹری میں، گیمنگ میں، انٹرٹینمنٹ میں، ہر واک آف لائف میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا اور بہت زیادہ یوز اس کا ہو گیا، بڑھ گیا۔ تو 4G کے بعد آج کل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ ہے 5G، انٹرنیٹ آف تھنگس، روبوٹکس، یعنی وہ کام جو پہلے انسان کرتے تھے وہ آج کل روبوٹ انٹرنیٹ کے ذریعے پرفارم کیے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس ٹرم کا مطلب یہ ہے انٹرنیٹ آف تھنگس، IoT۔ اگر آپ کے سامنے کوئی IoT کی بات کر لے کہ آج کل تو IoT کا زمانہ ہے، تو اس کا مطلب ہے انٹرنیٹ آف تھنگس، یعنی وہ کام جو پہلے انسان کرتے تھے وہ آج کل موبائل کے ذریعے یا روبوٹک کے ذریعے وہ پرفارم کیے جاتے ہیں۔ ایون جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا، اور ان تمام ڈسپلن میں روبوٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے اپنے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر مس کیا ہے تو آپ اس کو پہلے وہ لیکچر سن لیں، اس کے بعد اس 5G کو اس کا لیکچر آپ سن لیں، تو یہ ایک گریجولی آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا جائے گا کہ ہمارے جو AI کا استعمال ہے یہ بہت زیادہ ان ہو چکا ہے ہماری ڈیلی لائف میں۔ ہم نے ہسٹری بیان کی ہے، اس پوری پیراگراف میں یہ ہسٹری بیان کی جا چکی ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ابھی اس کو آگے چلتے ہیں۔ دیٹ مینس کوئکر ڈاؤن لوڈ۔ 5G کا اور 4G میں ڈفرینس کیا ہے، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1G اور 5G تک میں ڈفرینس کیا ہے۔ اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ 5G میں بہت فاسٹ وائرلیس ٹیکنالوجی ہے، یعنی بہت زیادہ کوئکر ڈاؤن لوڈ ہے۔ آپ کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ پہ لگائیں تو وہ مائکرو سیکنڈ میں آپ کے پاس ٹیبل پہ آ جاتی ہے، آپ کے ہارڈ ڈسک کے آپ موبائل میں آ جاتی ہے۔ یہاں پہ لیگنگ نہیں ہے۔ لیگنگ کا مطلب ہے کہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ موبائل گول سا ایک دائرہ آ جاتا ہے، وہ گھومتا یعنی لوپ کا شکل اختیار کر جاتا ہے، تو وہ 5G میں نہیں ہے۔ آپ کا اینڈرائڈ سیٹ جو ہے وہ بڑے فاسٹ آ چکے ہیں، بہت دیر تک اس کے بیٹری کام کرتی ہیں، اس میں بلٹ ان اپلیکیشن کافی سارے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اہم پیش رفت ہے 5G کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ جو سگنل کا ہے وہ بہت پاورفل ہے، کمیونیکیشن اس کی ڈراپ نہیں ہوتی، جو آپ کی انٹریکشن ہے وہ بڑی فاسٹ ہے۔ اس میں انٹرٹینمنٹ بھی جو اپلیکیشن ہے، یعنی جو بہت ہیوی اپلیکیشن ہے وہ پلے ہو رہے ہیں، اس کا سپیڈ کافی زیادہ ہے، تو اس سے بہت زیادہ رول پلے جو ہو سکتا ہے وہ بزنس میں، ایجوکیشن میں، یا اور جو ہماری ڈسپلن ہے، انڈسٹری ہے، اس میں بہت زیادہ کنزیومر اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور کسٹمر کو اپنی ٹارگٹ کو ایکسیس کرنے میں بہت زیادہ 5G کی مدد سے مدد مل رہی ہے۔ تو یہ جو 5G ٹیکنالوجی ہے، اس کا بنیادی جو کنسیپٹ تھا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1G 2G 3G 4G اس کا سمجھنا بہت ضروری تھا۔ ابھی نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، روبوٹک۔ یہ روبوٹک از این انجینئرنگ ڈسپلن دیٹ ڈیلز ود دا کنسیپشن۔ کنسیپشن کا مطلب ہے تصور، یعنی آپ کے خیالات، آپ کے تصور میں ایک چیز آ جاتی ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی ہوائی جہاز کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی سے میں سعودیہ پہنچ جاؤں گا یا امریکہ پہنچ جاؤں گا، یورپ کنٹری میں۔ آج کل 7-8 گھنٹے میں آپ امریکہ، یورپ کنٹریز میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کل اسی طرح جب یہ IoT آ گئی ہیں تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے وہ جو ایک کام انسان کر سکتا ہے وہ کوئی روبوٹ کر سکتا ہے، تو آج کل وہ کام ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روبوٹک جو ہے یہ بیسیکلی ایک انجینئرنگ ڈسپلن یعنی فیلڈ ہے، ان میں یہ کام ہوتا ہے کہ کس انڈسٹری کے لیے کون سا روبوٹ ڈیزائن کیا جائے، کس بیس پہ یعنی کس خیالات کی، کس کنسیپٹ پہ بیس اس کو کنسٹرکٹ کیا جائے، اور ان میں سے کون سے آپریشن آف روبوٹ یعنی وہ اس کے جو ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں ان میں وہ کون سے سافٹ ویئر پری ڈیزائن کیے جائیں، پری پروگرامڈ کیے جائیں اس میں سے، تاکہ وہ جو ریکوائرڈ ٹاسک ہے وہ اچیو ہو سکیں۔ The goal of robotic is to develop intelligent devices that can help people in a number of ways۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے روبوٹ تیار کیے جائیں جو کہ لوگوں کی مختلف واک آف لائف میں مدد ہو سکے۔ روبوٹ کین کیم in a variety of shapes and size۔ مختلف قسم میں روبوٹ اور سائز آتے ہیں۔ A robot can be human like or take to shape according to its application while یعنی انسان کی شکل کی طرح ہی روبوٹ ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ While the discipline of robotic and research explore the potential use and functionality of robot has evolved significantly in the 20th century, the concept is far from new۔ اس کا
مطلب ہے کہ جتنے بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کر لیا ہے کہ مختلف واک آف لائف میں، مختلف انڈسٹریز میں، مختلف ڈسپلن میں روبوٹ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو انجینئرنگ سائٹ وہ جو روبوٹ تیار کیے جا رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ یہاں پہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ بیسیکلی روبوٹ کی جو اپلیکیشن ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ابھی ہم نے اے آئی کا استعمال ان ڈسپلن میں استعمال کیا، سیم اسی طرح ابھی روبوٹک جو ٹیکنالوجی ہے وہ جو ڈفرینٹ ڈسپلن میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پوری انگلش کا مطلب ہے کہ سیکورٹی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک گارڈ کھڑا ہوتا تھا، اگر اس کو کوئی گولی لگتی ہے تو بہت ڈینجرس یعنی وہ ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام کرنے میں جام شہادت نوش کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل روبوٹ، یہ جو فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس قسم کے روبوٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ فائر بھی کر سکتے ہیں، وہ واچ بھی کر سکتے ہیں، اگر اس کو کوئی گولی بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مشینری ہے وہ دوبارہ آ جائے گی۔ اسی طرح ہیلتھ کیئر میں ہمارے کافی روبوٹ ایکس رے مشین آپریٹ کرتے ہیں، کچھ کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں، کچھ ایسی ایون آپریشن کرتے ہیں کہ وہ لیزر کے ذریعے ایک انسان کو، ڈاکٹر کو اس سے خطرہ ہوتا ہے لیکن روبوٹ وہ پرفارم کر رہتا ہے، بے شک اس میں فاسٹ قسم کے لیزر ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ انسان کی صحت پہ اثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ملٹری میں کچھ بم ڈسپوزل اسکواڈ پہلے ہمارے فوجی وہ اس میں کام کرتے تھے، لیکن آج کل یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے روبوٹ سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بم بلاسٹ بھی ہو جائے تو کوئی انسانی جان کا نقصان نہ ہو، اگر کوئی یہ مشینری خراب ہو جائے، روبوٹ خراب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ آ جائے گا۔ اسپیس ایکسپلوریشن میں جس طرح میں نے اے آئی میں ایکسپلین کیا ہے، اسی طرح اس لیے روبوٹ وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں۔ انڈر واٹر ایکسپلوریشن، اگر سمندر کے گہرائی میں کوئی آپ ریسرچ کر رہے ہیں، کوئی چیز واچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے روبوٹ، کسٹمر سروس کے لیے آج کل چیٹ روبوٹ استعمال کیے جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے جیسے کہ استعمال کیا، فوڈ پریپریشن کے لیے بھی آج کل یہ ریموٹ، مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر، ان تمام تر میں یہ جو ہمارے روبوٹ ہیں، ہمارے جو ڈرون مشینری ہیں، یہ مختلف سائز کے، مختلف شیپ میں یہ تیار کیے جاتے ہیں، اور اس میں سے اے آئی کا سافٹ ویئر انسٹال کر کے یہ روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے میں یہ رول پلے کر رہے ہیں۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ اس چیپٹر کا وہ ہے کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن، کیٹ، جسے عموماً نارمل اس کا جو ہے کیٹ، یہ کیٹ ٹول کیا ہوتے ہیں، میں اس کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ آج کل ایک ٹیکنالوجی ہے گوگل کے ذریعے، گوگل ٹرانسلیٹر، بیسیکلی یہ ایک اے آئی ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، ایک اپلیکیشن ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گوگل کے پیچھے کتنے سرور رن ہو رہے ہیں اور کتنے پیچز اس میں استعمال ہو رہے ہیں اور کون کون سے اپلیکیشن اس میں استعمال ہو رہے ہیں، ایک عام انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو سمپل گوگل کر لیتا ہے اور اس کو ڈسپلے ہو جاتا ہے کہ میرے کویسچن کا جواب یا امیجز میرے سامنے آ گیا، لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن یعنی ایسے یوٹیلیٹی استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ مشین لرننگ ہے، کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن ہے، یہ سارے اس قسم کی اپلیکیشن یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن ہے، یہ ہمارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے کوئی بھی لینگویج میں ہم کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے۔ 133 لینگویجز میں آج کل ورلڈ وائڈ جو زبانیں ہیں ان کا ان کی ٹرانسلیشن بہت آسان ہو چکی ہے۔ آپ ایون اردو میں ٹائپ کریں تو وہ آپ کو انگلش میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ انگلش میں دے دیں تو وہ اٹالین میں آپ کو کنورٹ کر کے دے دیں گے۔ کوئی بھی سارٹ آف جو وہاں پہ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں آپ کو ڈسپلے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ 133 لینگویجز ہیں جو آپ کو یہ کیٹ کے ذریعے آپ کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک ہے مشین لرننگ، ایم ایل۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے پروگرام پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں اور ہمارے کمپیوٹر سرور میں رکھے جاتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک عام ہیومن جب ڈاٹا فیڈ کرتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ کہاں سے، وہ سمپل یہ جانتا ہے کہ میرے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو میں نے یہ ڈیٹا انٹرنیٹ سے لے لیا ہے، لیکن انٹرنیٹ کے پیچھے ایک الگورتھم یوز کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وٹ از الگورتھم۔
اگر الگوریتم کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے نیشنل بک فاؤنڈیشن ایک کلاس 6 اور 7 کی کمپیوٹر سائنس کی بکس ہے، ان کی میرے چینل پہ الگوریتم کیا ہے اور الگوریتم کیسے پرفارم کرتے ہیں اور کمپلیکس الگوریتم کیا ہوتا ہے، تو یہ سارے ویڈیو آپ ان کو واچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں 2 سافٹ ویئر کا بات کروں گا، ویب سرچ انجن ہے اور دوسرا فوٹو ٹیگنگ اپلیکیشن ہے، جو آج کل سوشل میڈیا میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کو دوست کو ہم کوئی اپنا پکچر ٹیگ کر لیتے ہیں تو ان کے پاس ایک SMS آ جاتا ہے کہ جی فلاں دوست نے آپ کو ٹیگ کیا ہے، یعنی ٹیگ کا مطلب ہے آپ کو نومینیٹ کیا ہے، آپ کو فوکس یعنی اس نے آپ کو اہمیت دی ہے۔ تو اسی طرح ویب سرچ انجن ہے، اس کو میں ذرا پڑھ لیتا ہوں، بلکہ میں یہاں سٹارٹ سے پڑھ لیتا ہوں۔ مشین لرننگ از دا برانچ آف کمپیوٹر سائنس دیٹ اسٹڈیز ہاؤ کمپیوٹر کین لرن وداؤٹ بینگ ڈائریکٹلی پروگرام۔ اس فکرے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آپ کنٹرول نہیں کرتے، وہ انڈائریکٹ آپ کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک پریشر کوکر ہے، اس میں پروگرام فٹ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم پہ آپ نے سیٹی بجانی ہے، اتنے ٹائم پہ آپ نے اپنا گیس ریلیز کرنا ہے۔ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو پریشر کوکر کی ہے، لیکن وہ جب کوک ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اس پریشر کوکر کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کو ڈائریکٹ محسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ پرفارم کر رہا ہے کہ اتنے ٹائم پہ اس کی سیٹی بجے گی، اتنے ٹائم پہ وہ جو اس کا گیس ریلیز کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو وہ تو ایک ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے ایک ہیومن کا اور ایک ڈیوائسز کا۔ اسی طرح یہ جو ویب سرچ انجن ہے یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کون یہ کام کر رہا ہے، جس طرح AI کام کرتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ جو مشین لرننگ ہے کہتے ہیں کہ وداؤٹ بینگ ڈائریکٹلی پروگرامڈ، یعنی آپ کو ڈائریکٹ اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ آپ کا کمپیوٹر when probably use a learning algorithm doesn't have time، یعنی وہ جو الگوریتم ہوتا ہے وہ آپ کئی دفعہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے تو یہ الگوریتم استعمال کیا، کس بیس پہ وہ الگوریتم استعمال کیا جا رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ یعنی 12 سے 14 20 دفعہ وہ الگوریتم آپ استعمال کر چکے، اور یہ کیسے استعمال کر چکے ہوتے ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ جو ویب سرچ انجن ہے، one of the reason why search engine like Google, Bing work so well is because the system has learned how to rank pages through a complex learning algorithm۔ روزانہ کی بنیاد پہ کافی سارے لوگ انٹرنیٹ پہ اپنی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، پھر جب آپ اس کو سرچ کرتے ہیں تو جو ویب سرچ انجن ہے یعنی جو گوگل کروم ہے یا کوئی اور وہ جو آپ کا سرچ انجن ہے وہ آپ کو فٹافٹ پہلے پیج پہ ہی اس کو رینک کر دیتا ہے۔ رینک کا مطلب ہے آپ کو پہلے پیج پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ بہت آپ کو یہ مدد دے سکتی ہے۔ وہ ویب سرچ آپ کو کیسے آ سکتی ہے، اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے SEO، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسے ٹیگ لگاتے ہیں، ایسی کنفیگریشن کرتے ہیں کہ ہمارا ویب سائٹ یا میری جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ کو پہلے نمبر پہ آ جائے۔ اس کو SEO کہتے ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ یہ ایک سکل ہے، یہ ایک پورا کورس ہے جو اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے اور پریکٹس بھی چاہیے، لیکن یہ ویب سرچ انجن میں اس کے لیے یہاں پہ آپ کو وہ پرفارم کرتا ہے کہ یہ جو رینک کرنا، یعنی اس کا مطلب ہے رینک کرنا، اور اس رینک کے پیچھے ایک الگوریتم رن ہو رہا ہوتا ہے۔ The system has learned how to rank pages۔ اچھا، دوسرا اس کا فوٹو ٹیگنگ اپلیکیشن، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فیس بک پہ یا کسی اور سوشل میڈیا پہ فوٹو ٹیگ اپلیکیشن ہے، تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو میری جو فوٹو کسی دوست نے مجھے ٹیگ کیا ہے یہ کس طرح میرے کو ٹیگ کیا۔ کافی سارے آپ کے ڈائریکٹری میں آپ کے فرینڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اسپیسیفک وہ ٹیگ کر لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک الگوریتم پلے ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسرا ایک جو اسپیم ڈیٹیکٹر، اسپیم کا مطلب ہے فضول قسم کا، یعنی فضول، وہ عام کہتے ہیں نا کہ آپ نے تو بڑی فضول سی بات کی ہے، تو اسپیم کا مطلب ہوتا ہے فضول قسم کا۔ کچھ ایسے ای میل آپ کو اپنے Gmail ID پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو آپ اس میں سے کیا کر لیتے ہیں کہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی سم ون آپ کو جب ای میل کرتے ہیں تو وہ آپ کے اسپیم ایک فولڈر ہوتا ہے آپ کی Gmail ID میں، تو اس میں ڈائریکٹ چلا جاتا ہے۔ جب آپ ادھر مطلب ہے اپنا ای میل چیک کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ 2-4 فائلیں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں، ای میل پڑی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی پڑھنے کی نہیں ہے۔ کمپیوٹر آپ کو پہلے سے ہی وارن کر دیتا ہے کہ اس کو آپ نہ کھولیں۔
اگر آپ اس کو کھولیں گے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو کوئی وائرس آپ کے کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے، یعنی یہ اسپیم ہے، یہ فضول قسم کا ہے، اس میں کوئی وائرس ہے۔ تو یہ جو اسپیم ڈیٹیکٹر جو ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر ہے، یہ بیسیکلی مشین لرننگ ہے، یعنی یہ بھی آپ کو اس میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم نے آپ کا کام آسان کر دیا، کمپیوٹر نے آپ کا کام آسان کر دیا۔ یہ مشین لرننگ ہے، مشین خود سیکھتا ہے، یعنی آپ کو بتاتا نہیں ہے، خود وہ جان لیتا ہے کہ یہ چیز میرے کلائنٹ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ فولڈر میں بھیج دیتا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کے ان باکس میں آ جائے۔ تو یہ کافی سارے ہمارا روزمرہ کی زندگی میں یہ جو معاملات ہیں، ای میل ہے، وہ اسپیم ڈیٹیکٹر کی وجہ سے آسان ہو گئے ہیں۔ تو ہم ڈائریکٹ ان باکس میں چلے جاتے ہیں یا آؤٹ باکس میں چلے جاتے ہیں، ہم اسپیم میں نہیں چلے جاتے۔ وہ پہلے سے کلاسیفائی کر دیتا ہے، یہ جو کلاسیفیکیشن ہے، یہ الگوریتم ہے، وہ جو پیچھے الگوریتم چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو کلاسیفائی کرتا ہے کہ کون سا میل میں نے اپنے کلائنٹ کو دکھانا ہے یا اس کو الگ کرنا ہے اور اسپیم فولڈر میں لے کے جانا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم نے 5G ٹیکنالوجی ڈسکس کی، اس کے ساتھ روبوٹک کو ڈسکس کیا، پھر روبوٹک کی جو اپلیکیشن ہے ڈفرینٹ ڈسپلن میں یوز کیا جا رہا ہے ان کو ڈسکس کیا، پھر اس کے ساتھ ہم نے کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن کہ یہ کیا ہوتی ہیں، واٹ از کیٹ، اس کو ڈسکس کیا۔ مشین لرننگ کی 3 ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ ویب سرچ انجن ہو گیا، فوٹو ٹیگنگ ہو گیا اور اسپیم ڈیٹیکٹر ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بلاک چین کو ڈسکس کریں گے اور کہ واٹ از بلاک چین۔ آج کل یہ بہت زیادہ ان ہے، جس طرح کہ 5G ٹیکنالوجی ان ہے، اسی طرح بلاک چین کے بیس پہ کافی سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ وہ تھوڑا سا ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہو گیا ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔